السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز۔ میں ہوں عبیداللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ حکومت گرانے کا مشن، فضل الرحمان متحرک، پہلے نواز شریف پھر آصف زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ ذرائع کا کہنا ہے صبرا PDM نے عدم اعتماد کے لیے ممکنہ تاریخ کے تعین پر مشاورت کی۔ حکومتی اتحادیوں سے رابطوں اور نمبر گیم پر بھی گفتگو۔ ذرائع کا کہنا ہے اپوزیشن پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرائے گی۔ شہر اقتدار سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ چودھری شجاعت کا طویل عرصے بعد اسلام آباد آنے کا فیصلہ۔ چودھری شجاعت 10 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ شہباز شریف بھی اگلے ہفتے اسلام آباد پہنچیں گے۔ ترجمان کاف لیگ کا کہنا ہے چودھری شجاعت حسین کا اسلام آباد جانے کا کوئی پروگرام نہیں، انہیں ڈاکٹرز نے سفر کی اجازت نہیں دی۔ جو کہتا تھا گھبرانا نہیں، وہ خود گھبرا رہا ہے۔ عوامی طاقت کو دیکھ کر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پسینہ آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے پتوکی کے اسٹیج سے حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ جیالوں سے خطاب میں کہا کٹھ پتلی ظالم ہے، جیالوں سے خوف زدہ ہے، ہم ظلم کا انتقام لینے نکلے ہیں، تمام یو ٹرن کا حساب لیں گے، 5 میں سے 2 دن رہ گئے، حکومت پر جمہوری طریقے سے حملہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں دھواں دھار انٹری، جگہ جگہ والہانہ استقبال۔ وزیر اعظم کا اپوزیشن کو عدم اعتماد لانے کا چیلنج، کہتے ہیں ہوم ورک مکمل اور نمبر پورے ہیں، اپوزیشن شوق پورا کر کے دیکھ لے، اندازہ ہو جائے گا۔ PTI ارکان قومی اسمبلی سے گفتگو میں کہا آپ کی وفاداری پر یقین ہے، تمام اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ارکان اسمبلی کی وزیر اعظم کو وفاقی یقین دہانی، کہا ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، کہیں جانے کا نہیں سوچا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا اپوزیشن کے ساتھ ارکان کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ، کہتے ہیں کوئی مائی کا لال حکومت نہیں گرا سکتا۔ فضل الرحمان اسلام کے نام پر ووٹ لے کر اسلام آباد کے مزے لوٹتے ہیں۔ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، ہمارے جیسے بندے فٹ نہیں ہوتے، اچھے اچھے قابل لوگ فٹ ہوتے ہیں، اچھی انگریزی والے، اچھے سلجھے ہوئے لوگ۔ کیبنٹ ہے اس میں ڈسکنیکشن ہے، اس میں بیوروکریٹ، اسی میں ٹیکنوکریٹ بھی آ کھیلتے ہیں، سرمایہ دار وہ بھی پالیسی میکنگ میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم کے سابق ترجمان ندیم افضل چند کا پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا فیصلہ۔ ندیم افضل چند کی بلاول ہاؤس لاہور پہنچ گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کی، عشائیے میں بھی موجود۔ حکومت کے پیچھے فوج کھڑی ہے، عدم اعتماد لانے والے فضل الرحمان، شہباز شریف کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد لانے کا چیلنج، کہا عدم اعتماد اپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو گلی میں گم ہو چکا ہے۔ دعویٰ کیا جہانگیر ترین وطن واپس نہیں آ رہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں عمران خان کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، ملکی وقار کی ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ کھلے عام کہا جا رہا ہے ارکان اسمبلی خرید رہے ہیں۔ بلاول کو نالائق بچہ قرار دے دیا، بولے سالوں گزر گئے، بلاول اردو تک تو سیکھ نہیں سکے۔ عدم اعتماد کا صرف شور مچا ہے، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا 2 ٹوک بیان، کہتے ہیں حزب اختلاف عوام میں غلط فہمی پیدا نہ کرے، ملک افواہوں اور انتشار سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب بولے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے شیروانی نہیں، ہتھ کڑیاں تیار ہیں، مقصود چپڑاسی اور پاپڑ والے دونوں کو جیل لے کر جائیں گے۔ سندھ کی خوشحالی کا پیغام تو ہم 15 سالوں سے سن رہے ہیں، مجھ سندھ کے کچھ افراد کی تجوریاں بدل گئی، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی آج وہ لینڈ کروزروں میں اور کلف لگے ہوئے کاٹن کے کپڑوں میں پھرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا سونامی آج کراچی پہنچے گا، جگہ جگہ بھرپور استقبال کی تیاریاں، استقبالیہ کیمپ لگ گئے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سندھ کے سیاسی بند میں شگاف پڑ گیا، بلاول بند باندھ لو، کہیں دیر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو تم اسلام آباد کے ہو جاؤ اور سندھ میں کوئی اور حکمران آ جائے۔ 15 سال میں سندھ میں کچھ تبدیل نہیں ہوا، کچھ افراد کی تجوریاں ضرور تبدیل ہو گئیں، ننگے پاؤں پھرنے والے لینڈ کروزر اور کلف لگے کپڑوں میں گھوم رہے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو 30,000 کا پیکج قرار دے دیا، کہا لانگ مارچ رانگ وے پر چلا گیا۔
वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर मेलसी पहुंचेंगे। अवामी जलसे से खिताब और तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटीआई के साथ आपके मसाइल का हल नहीं है, ये स्टेटस को के फैसिलिटेटर है। हुकूमत ने कीमतों में 50% कमी न कर ली तो फिर आप होंगे, हम होंगे और इस्लामाबाद हो गए। मुल्क लूटने वालों का साथ नहीं दे सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में धरने से खिताब। कहा पीटीआई, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी अवाम को कुछ नहीं दे सकती। ये जमातें स्टेटस को की नुमाइंदा हैं। अगर हुकूमत ने महंगाई में 50% कमी ना की तो अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, फिर हुक्मरानों के गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे। इल्ज़ाम लगाया कि चीनी आटे के बहरान के पीछे पीटीआई के अरकान मौजूद हैं। 3.5 साल हो गए, हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। ये तो अवाम के अंडे और मुर्गियां भी खा गए। पेशावर धमाके के 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। पेशावर धमाके पर वजीर आज़म को ब्रीफिंग। सिक्योरिटी हुक्काम ने इब्तदाई तहकीकात और हसास मालूमात से आगाह किया। वजीर आज़म की धमाके में मुलव्वस अनासर को अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर और कोर कमांडर पेशावर ने मुतासरा मस्जिद का दौरा किया। धमाके के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। शुहदा की तादाद 62 हो गई। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं 48 घंटों में नेटवर्क बेनकाब कर देंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग, कपड़े का ताजर कत्ल, टारगेट किलर माहिर निशानाबाज थे। चलती गाड़ी पर एक ही फायर किया गया जिससे ताजर जाम बहक हो गया। पुलिस का कहना है मकतूल से किसी किस्म की छीना झपटी नहीं हुई। वकुआ से 9mm गोली का खोल मिला। मकतूल की बोल्टन मार्केट में कपड़े की दुकान है। कराची साइड सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान वारदात की नीयत से घूम रहे थे। गश्त पर मामूर एहलकारों ने रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मारा गया, साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। चिन्योट में बड़ों की लड़ाई, मासूम बच्ची की जान ले गई। 2 साल की इनाया मां के साथ जा रही थी कि रिश्तेदारों से झगड़ा हो गया। पुलिस का कहना है लड़ाई के दौरान रिश्तेदारों ने मुबैना तौर पर 2 साला बच्ची को नाले में फेंक दिया। बच्ची अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। मां का कहना है बच्ची को उसके चचा ने छीनकर नाले में फेंका। कत्ल का मुकदमा दर्ज। तनाज़े के 10 रोज बाद रूस का आर्जी जंगबंदी का ऐलान। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के नए कस्बों और खरसोन में फौजी अड्डे का कंट्रोल संभाल लिया। सदर पुतिन ने खबरदार किया जो मुल्क यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देगा उसे जंग में शामिल समझा जाएगा। यूक्रेनी सदर ने नेटो पर तनकीद करते हुए कहा अगर यूक्रेन नहीं बचता तो यूरोप भी नहीं बच सकेगा। दारुल हुकूमत कीव पर 10 रोज से जारी रूसी हमलों में कई इमारतें, मलबे का ढेर, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। रूसी हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी। किसी की इज्जत उछालना आज़ादी इजहार राय नहीं, लिचड़बाजी है। बदतमीजी का तूफान मीडिया की आज़ादी नहीं। ऐसे हालात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं किसी मुल्क के खिलाफ आज हमले नहीं किए जाते, माहौल बनाया जाता है। नूर मुकदम केस एक क्रिमिनल केस है। भारत में इस पर घंटों की वीडियोस बनाई गई। आला अदलिया के किसी जज को ये हक नहीं कि वह पार्लियामेंट की कानून साजी को मुस्तरद कर दे। इवेंट के नौमुंतखब अरकान को शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और चौधरी बिरादरान की मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर ने कहा नौमुंतखब ओहदेदारों ने इवेंट की क़यादत ऐसे मरहले पर संभाली जब सहाफ़त पर कारी हमले हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोले उम्मीद है नौमुंतखब ओहदेदार आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ में किरदार अदा करेंगे। परवेज़ इलाही ने कहा नौमुंतखब अरकान की मुल्क के सियासी हालात और सहाफ़ी बिरादरी के मसाइल पर गहरी नज़र है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं इवेंट के नौमुंतखब तमाम अरकान अपने इदारों के ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं।
FATF میں کیس مؤثر طریقے سے پیش کیا، وزارت خزانہ کا اعلامیہ، کہا ایکشن پلان کے 27 میں سے 26 آئٹمز مکمل کر چکے، ممبران نے پاکستان کی پیش رفت کو تسلیم کیا، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں مالی معاونت کے سد باب کے عزم کو سراہا، FATF نے پاکستان کو جون تک گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منی لانڈرنگ کرنے والوں کو برطانیہ میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا بڑا اعلان، اکنامک کرائمز بل میں ترمیم کا فیصلہ روسی امیر طبقے پر پابندیوں میں سست روی کے الزامات کے بعد کیا گیا، برطانیہ نے ترمیمی بل یورپی یونین اور امریکہ کی طے شدہ سزاؤں کے تحت تیار کیا۔ فیلکن ٹیلن آپریشنل ایئر بیس پر 26 فروری کو شروع ہونے والی پاکستان اور امریکی فضائیہ کی مشترکہ مشقیں اختتام پذیر، ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے مشقوں کا مقصد پیچیدہ فضائی آپریشنز میں انٹر آپریبلٹی کا فروغ تھا۔ ایئر مارشل زاہد محمود اور امریکی سفیر اینجلا ایگلر نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ ایئر مارشل زاہد محمود نے کہا مشقیں تجربات سے سیکھنے، باہمی تعاون کے فروغ میں معاون ہوں گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے عہد ساز اداکار مسعود اختر کا انتقال، لاہور میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپرد خاک، جنازے میں شوبز شخصیات اور عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ مسعود اختر نے 5 دہائیوں تک سٹیج، ٹی وی اور فلم کی دنیا پر فن کے جوہر دکھائے، انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ پیٹن سپنر شین وارن کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین ہوگی، آسٹریلوی وزیر اعظم کا اعلان، شین وارن کے انتقال پر ان کے کپتان رکی پونٹنگ رو پڑے، مداحوں کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری، میلبرن میں وارن کے مجسمے کے سامنے مداحوں نے پھول رکھے، دنیا کرکٹ سوگوار، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس، ٹویٹ کیا کرکٹ کی دنیا میں ان کی کمی محسوس کی جائے گی، پاک آسٹریلیا پہلے ٹیسٹ میں شین وارن کو خراج عقیدت پیش، کھلاڑیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پاک آسٹریلیا پہلے ٹیسٹ کا دوسرا دن بھی پاکستانی بلے بازوں کے نام، قومی ٹیم نے پہلی اننگز 476 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی، اظہر علی 185 اور امام الحق 157 رنز بنا کر نمایاں، پیٹ کمنز، لبوشین اور نیتھن لائن کی ایک وکٹ، جواب میں آسٹریلیا کے بغیر کسی نقصان کے 5 رنز، دوسرے دن کا کھیل خراب روشنی کے باعث جلد ختم کر دیا گیا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آج ہوگا بڑا ٹاکرا، روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی خواتین ٹیموں میں زور کا جوڑ پڑے گا، آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 12 رنز سے ہرا دیا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر براہ راست۔ دھول اڑاتی، جوش جگاتی، فراٹے بھرتی جیپوں کی دوڑ، ڈیرہ اسماعیل خان میں آف روڈ جیپ ریلی، سٹاک کیٹیگری A کا مقابلہ زہیب نے جیت لیا، کیٹیگری B میں بسمل فاتح، خواتین میں پلوشا پہلے، رخشندہ دوسرے، دینا پٹیل تیسرے نمبر پر رہیں، پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے کل ہوں گے۔ ہم نے لانچ کی ہیں اردو میں 8 اوریجنل نرسری رائمز، میں نے لکھی ہیں، کمپوز کی ہیں اور گائی ہیں۔ کراچی میں علم و ادب کا میلہ جاری، لٹریچر فیسٹیول میں ننھے منوں کے لیے بلال مقصود کی اردو میں نظمیں پیش، رنگ برنگے مناظر نے نظموں میں جان ڈال دی، بچوں کے لیے کلرنگ کا سیشن بھی رکھا گیا۔ لاہور کی فضا ادب کی خوشبو سے مہک اٹھی، چھٹے فیض فیسٹیول کے دوسرے روز بھی ادب دوستوں کی بھرپور شرکت، میلے میں کلام فیض پر مکالمے، پرفارمنگ آرٹ کا مظاہرہ، بچوں کے لیے آرٹ کی سرگرمیاں اور کتاب گاڑیاں بھی فیض میلے کا حصہ۔ اور گوادر فٹ بال اسٹیڈیم میں یوتھ فیسٹیول کا رنگا رنگ آغاز، خوبصورت آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا، معروف گلوکاروں کی زبردست پرفارمنس، سریلے نغموں پر حاضرین جھوم اٹھے، تقریب میں مرد و خواتین کی بہت بڑی تعداد میں شرکت۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।